تاریخ کا سب سے ذلت آمیز معاہدہ خلیفہ ہارون الرشید اور رومی بادشاہ نقفور 8ویں صدی عیسوی میں جب خلافت عباسیہ اپنی طاقت، سیاست، علم اور تہذیب کے عروج پر تھی، اس زمانے میں رومی تخت پر نقفور نامی بادشاہ بیٹھا۔ اس سے پہلے ملکہ ایرین حکمران تھی جو مالی کمزوری کے باعث خلیفہ ہارون الرشید کو جزیہ ادا کرتی تھی۔ یہ معاہدہ اسلامی برتری اور سیاسی بالادستی کی واضح علامت تھا، لیکن جب نقفور نے حکومت سنبھالی تو اسے یہ بات سخت ناگوار گزری کہ روم جیسی بڑی سلطنت مسلمانوں کو جزیہ دے رہی ہے۔ غرور اور تکبر کے نشے میں اس نے بغداد کے دربار میں ایک گستاخانہ خط بھیجا جس نے تاریخ میں ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ نقفور نے خط میں لکھا، اما بعد، جس عورت نے مجھ سے پہلے حکومت کی اس نے تمہیں شطرنج کے رخ اور اپنے آپ کو پیادے کے برابر کر دیا۔ اس نے تمہیں جو مال دیا وہ دراصل تمہاری طرف سے اسے پیش ہونا چاہیے تھا۔ یہ کمزور عورتوں کی نادانی تھی، لہذا جو مال اس نے تمہیں بھیجا وہ میرے پاس واپس بھیج دو ورنہ فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ خط جب خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے خط پلٹا اور صرف چند الفاظ لکھے جو آج بھی مسلمانوں کے وقار اور غیرت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے نقفور بادشاہ روم کے نام، تیرا خط پڑھ لیا اے خبیث عورت کے بیٹے، جواب تم دیکھو گے سنو گے نہیں، والسلام۔ یہ جواب ایک خط نہیں بلکہ اعلان جنگ تھا۔ ہارون الرشید نے فوراً لشکر تیار کیا اور خود قیادت کرتے ہوئے رومی علاقوں پر یلغار کر دی۔ مسلمان افواج نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کیا، رومی فوجیں پسپا ہوئیں، بڑے شہر ہرقلہ کو مسلمانوں نے زیر نگیں کیا اور نقفور کی بیٹی تک قیدی بنا لی گئی۔ مال غنیمت کے انبار لگ گئے اور مسلمانوں کی عسکری برتری پوری دنیا پر واضح ہو گئی۔ اسی دوران عباسی بحری بیڑے کے عظیم کمانڈر ابن معاف نے قبرص پر حملہ کیا اور 17,000 قیدی بنا کر عباسی بحری طاقت کا لوہا منوا لیا۔ نقفور کو وہ خط یاد آ گیا تھا جو اس نے غرور میں لکھا تھا۔ شکستوں سے ٹوٹ کر اس نے معافی اور صلح کی درخواست کی۔ نئے معاہدے کے تحت روم پر دوبارہ جزیہ لازم ہوا، سالانہ 50,000 سونے کے سکے اور بادشاہ اور اس کے بیٹے پر ذاتی جزیہ بھی۔ یوں نقفور سر جھکائے کھڑا تھا اور ہارون الرشید شان و عظمت کے ساتھ عراق واپس لوٹے۔ ہارون الرشید کا دور صرف جنگوں کا نہیں بلکہ علم، سائنس، تجارت، ٹیکنالوجی اور تہذیب کا سنہری دور بھی تھا۔ بیت الحکمہ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بنا۔ یورپی مورخین بھی ہارون کی عسکری حکمت اور سفارتی فہم کے معترف ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قومیں اپنی عزت الفاظ سے نہیں بلکہ کردار، جرأت اور عمل سے قائم رکھتی ہیں، اور ہارون الرشید نے کردار سے جواب دیا، ایسا جواب جو آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے۔